بہت دن گزرے۔ ایک جگہ ایک امیر شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا علاؤدین۔ علاؤدین بہت نکما اور نکھٹو لڑکا تھا۔ وہ دن بھر آتش دان کے پاس بیٹھا رہتا۔ اسے کھانے پینے اور آرام کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے والد کے سامنے دنیا کی سیر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے تو تم ضرور جاؤ، لیکن تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امیر آدمی نے اسے بہت سی رقم دے کر رخصت کیا اور علاؤدین سفر پر نکل پڑا۔ ابھی وہ کچھ دور گیا تھا کہ اس نے ایک پرندے کو دیکھا جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا اور وہ پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ علاؤدین نے پرندے کو جھاڑیوں سے نکال دیا۔ جیسے ہی پرندہ جھاڑیوں سے باہر نکلا، ایک پری کے روپ میں آ گیا۔ تم نے میری جان بچا کر میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ میں پریوں کی رانی کی بیٹی ہوں۔ میں اپنی والدہ کو بتاؤں گی کہ تم مجھے جھاڑیوں سے نہ نکالتے تو میں بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ وہ تم سے پوچھیں گی تم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ تم ان سے وہ چراغ طلب کرنا جو غار میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جادوئی چراغ ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے رگڑ کر جو چیز مانگو وہ خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ علاؤدین پری کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ایک غار میں پہنچ گیا۔ یہاں پریوں کی رانی کا محل تھا۔ رانی پری نے علاؤدین کی بہت خاطر مدارت کی اور پوچھا، کیا خواہش ہے تمہاری؟ علاؤدین نے رانی سے چراغ مانگا۔ رانی نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ غار سے نکل کر علاؤدین نے چراغ کی خاصیت کو آزمانے کے لیے اسے رگڑ کر کہا، میں بہترین کھانا چاہتا ہوں۔ فوراً اس کے سامنے ایک تھال آ گیا جس میں بہترین کھانا تھا۔ علاؤدین نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ شام ہو چلی تھی۔ اس ویرانے میں دور دور تک کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی اور اس کا دل چاہا کہ ایک چھوٹا سا گھر ہو جس میں آرام دہ بستر ہو اور کھانے پینے کے لیے بہت ہی لذیذ اور مزیدار چیزیں ہوں۔ اس نے چراغ کو رگڑا اور پلک سپکنے میں اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ رات کا کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلے دن جب واپس پہنچا تو اس نے چراغ کو رگڑ کر خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ سنگ مرمر کا ایک اونچا سا محل تیار ہو جائے جس میں اعلیٰ قسم کی میز کرسیاں ہوں، سونے چاندی کے برتن ہوں، محل کے اندر باغیچہ ہو، نوکر اور خادمائیں ہوں۔ ٹھیک اس کی خواہش کے مطابق محل تیار ہو گیا۔ علاؤدین اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور مجھے میزبانی کا شرف بخشیے۔ امیر آدمی سمجھا کہ علاؤدین کا محل یوں ہی سا چھوٹا سا ہوگا، لیکن جب اس نے سنگ مرمر کے محل کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم نے اتنی دولت کہاں سے حاصل کی؟ ابا جان، اس بات کو راز ہی رہنے دیجیے۔ اس بارے میں دوبارہ مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا۔ علاؤدین نے اپنے والد سے درخواست کی کہ آپ بادشاہ سلامت اور شہزادی زرنگار اور ملکہ کو دعوت پر بلائیں۔ یہ کہہ کر علاؤدین نے چراغ رگڑا اور کہا، میں گوروں والی بگی چاہتا ہوں جو بہت عالیشان ہو۔ اور بگی بادشاہ، ملکہ اور زرنگار کی سواری کے لیے ان کے محل میں بھیج دی۔ اس عالیشان بگی کو دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بہت حیران ہوئے اور زرنگار تو اتنی خوش ہوئی کہ وہ دعوت میں جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے علاؤدین کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آخر بہت دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔